बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو بھی اپنے ویلاگ کر رہا ہوں، میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے جو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ اس میں میں اپنا کچھ بہتر کرنا چاہتا ہوں، اپنی کچھ باتیں آپ سے کرتا ہوں جو کہ بغیر کچھ نہ کچھ سیاسی ہیں، لوگوں کے علم میں اضافہ ہو، جو درمیانہ طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، کچی آبادیوں میں گاؤں کے لوگ، اسے میں اپنے لیول کے حساب سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میرے جتنے بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں کوئی ایسا کچھ سمجھانے والی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اپنے تجربے کے مطابق۔ اس سے آپ سے مودبانہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ میں آج جو ویلاگ کر رہا ہوں وہ ایک مقصد کے لیے ہے، وہ بھی تو امید ہے آپ جب یہ میرے سارے ویلاگ دیکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی سمجھ آئے گی کہ اس کا کوئی علیحدہ ہی یہ کام کر رہا ہے یہ ہمارا بھائی، تو پھر آپ شاید میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، شکریہ۔ اچھا جی، اب میں مخیر حضرات کے متعلق تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس پاکستان میں ماشاءاللہ دنیا میں کہتے کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ یہ خیرات اور یہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس میں جو لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاروبار میں ایک حصہ اللہ کے نام پہ وہ دے دیتے ہیں اور وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ہمارے بڑوں نے بھی کہا ہے، اور یہ یعنی کہ یہ بالکل ایک آپ اس کو کنفرم بھی کر سکتے، جو لوگ اپنے کاروبار میں دل سے حصہ نہیں ڈالتے ان کو یہ چانس ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا یعنی کہ یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنی آمدن میں سے چوتھا حصہ جو ایک حصہ ہے وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیں، خیرات میں یا کسی کھانے میں، یتیموں کو کھانا کھلا دیں، کسی کے کام آئیں، تو وہ آپ کی دن دگنی رات چوگنی اللہ میاں مالی طور پہ آپ کی مدد پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ کر دے گا آپ کی مدد۔ تو جو لوگ کرتے ہیں ان کی بڑی مہربانی، اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ جو نہیں کرتے وہ یہ سوچ کے تو کریں، اسے بہتر کریں۔ بے شک جتنی بھی آمدن ہے، اگر کوئی چھوٹا سا کام کوئی کرتا ہے وہ اپنے اس میں حصہ نکالے، اس کا اگر اس کے پاس 10,000 روپے ہے تو اللہ میاں اس کو 50,000 دے دے گا۔ اگر جس کے پاس 10 لاکھ ہے اس کو اللہ میاں اگر اس نیت سے ایک حصہ نکالے گا اسے اللہ میاں 25-30,000 دے دے گا۔ اس طرح 2 کروڑ ہے کسی کے پاس، اللہ میاں سے 6 کروڑ دے دے گا۔ تو اس طرح لوگ کرتے ہیں تو حصے اپنی ایمانداری سے نکالتے ہیں تو اللہ میاں برکت ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ ایک میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ مخیر حضرات لوگوں کی آنکھوں کے فری ہاسپٹل ہیں، ڈائلسس کے فری ہاسپٹل ہیں، دل کے وارڈ میں، سرکاری وارڈ میں یا سرکاری اسپتالوں میں کھانے جاتے ہیں، اتنا کچھ یہ کرتے ہیں مخیر حضرات۔ ایک توجہ میں کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال ایک سیاسی جماعت ہے وہ یہ کام کرتی ہے خدمت فاؤنڈیشن کے نام پہ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب کام کرتی ہیں لیکن عام لوگوں کی جو بیماری کی تشخیص ہے اس کے لیے کم توجہ ہے، جو کہ بہت علاج مہنگا ہے۔ لیب ٹیسٹ، مثلا کسی کو شوگر ہے تو کسی نے ٹیسٹ کرانا ہے تو اس کا مثال ہے کہ 4,000 روپے کی سال کی شوگر یا 6 مہینے کی شوگر، جس کا اگر یہ مخیر حضرات کو لیب کھول دیں ہر شہر میں اپنی، تو اتنی مہنگی بہت اچھی ان کے رزلٹ ہیں۔ ہم نہیں کسی پہ نکتہ چینی کرتے، لیکن میں کہتا ہوں مخیر حضرات جتنی ایمانداری سے یہ کام کرتے ہیں، اگر لیب ایمانداری سے کھل جائے، اچھے ڈاکٹر کام کریں، جہاں ایک ٹیسٹ مثال ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے ایک، میں آپ کو اس کی قیمت بتاتا ہوں، ٹھہریں، یہ مثلا PSA ہے، وہ جی 3500 روپے کا ہے، تو وہ میرا خیال ہے اس پہ 500 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ اگر مخیر حضرات جو ہر شہر میں جو دیکھیں ارب پتی ہیں، تو ان پہ دیکھ لیں تو غریب بندوں کی تخصیص اچھی ہو جائے گی، تشخیص بیماری کی،
تو ڈاکٹر کو صحیح لائن پہ لگ جائے گا، چل جائے گا۔ تو جہاں پہلے 15,000 روپے کا غریب ڈاکٹر لکھ کے دیں ٹیسٹ کرائیں عام لیب سے، تو پھر وہ آگے چلے غریب بندہ 3,000 4,000 فیس دے، پھر دوائیں لے۔ اس طرح پہ لوگ اپنا علاج، غریب لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے کچی آبادی، وہ کہتے ہیں اپنے بچوں کے گھر کا چولہا چلائیں، یا یہ اپنی بیماریاں، اس طرح بچے لوگ اپنی بیماریاں اپنا علاج نہیں کراتے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے مخیر حضرات سے کہ آپ نا یہ سارے کام کرتے ہیں، ہسپتالوں میں یہ کھانا دیتے ہیں، فری دوائیں دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے جانے سے پہلے جو غریب بندہ ہے جو ٹیسٹ اتنے مہنگے نہیں کرا سکتا، مثلا یہ دیکھیں پی ایس اے ہے 3500 روپے کا، ایل ایف ٹی ہے جی 2250 روپے کا، یہ کوئی یہ گلوکوز ہے جی 550 روپے کا، تھائرائڈ کا ہے جی 4200 روپے کا۔ اب یہ ٹیسٹ اگر اپنی ایمانداری سے جو مخیر حضرات ہیں اگر اس معاملے پہ دیکھیں میری پھر آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ ثواب ہے میں نے اس میں کیا فائدہ لیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اب غریب ڈاکٹر جو بھی میرا چینل 100 لوگ دیکھتے ہیں، اگر 100 لوگ اسے 200-300 لوگوں کو یہ آگے پیغام میرا پہنچا دیں، یہ سبسکرائب میرا چینل کر لیں، یا اسے آگے میسج میرا بھیج دیں، تو آگے سے آگے لوگوں تک جائے، تو اس سے لوگوں کا ہی فائدہ ہونا ہے، اور شاید کسی مخیر حضرات جو ہے اس کے پاس یہ میری بات پہنچ جائے اور وہ یہ لیب وغیرہ کھول دیں شہروں میں، پاکستان میں اتنے امیر لوگ ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنے مہنگے ٹیسٹ ہیں، یہ جی یہ سی بی سی ہے 800 روپے کا، تھائرائڈ کا ہے 4200 روپے کا، گلوکوز کا 550 روپے کا، پی ایس اے 3500 کا ہے جی، ایل ای ٹی جو ہے 2200 روپے کا ہے، 5300 روپے کا ہے جی، ڈیبیٹیٹ ہیلتھ یہ شوگر کا جو 4 5 6 مہینے کا 8 مہینے کا، دیکھ لیں اتنے۔ تو اگر ان کی اصل قیمتیں جو ہیں نا، ان کی جو 2000 کا ہے وہ 500 روپے میں ٹیسٹ ہوتا ہے، جو وہ ٹھیک ہے، وہ امیر لوگ جو لیب والے بڑے ہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں، وہ اپنا کرایہ نکالتے ہیں، اپنا رینٹ خرچے پورے کرتے ہیں۔ اگر کوئی مخیر حضرات جو اگر لیب کھولیں گے، دیکھیں وہ سٹارٹ میں ہی ایک بنیاد اچھی رکھ دیں گے، وہ جو مریض ہے وہ اپنی بیماری کے لیے نا اپنا لیب ٹیسٹ لے کے جائے گا پہلے ڈاکٹر کے پاس، ٹیسٹ اسے پتہ ہوگا ڈاکٹر کو یہ شوگر ہے، اسے تھائرائڈ کا یہ پرابلم ہے، جو مین چیزیں ہیں، یہ یورک ایسڈ ہے، یہ کولیسٹرول ہے، تو وہ دوائی دے دے گا، ایک فیس میں ہی دوائی چلے جائے گی۔ اب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، 2500-3000 روپیہ پہلے فیس لے کے تو وہ کہتے ہیں آپ یہ ٹیسٹ کرا کے رہیں، یا آپ کا شوگر کا ہی نہیں پتہ۔ اگلی بار وہ پھر آتے ہیں تو غریب بندے سے 15 دن بعد 20,000 کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں۔ تو میں معافی چاہتا ہوں، میں کوئی کسی ڈاکٹر پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ روٹین میں بات کر رہا ہوں۔ تو 20,000 کے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ 2500 روپیہ 3,000، ٹائم بھی 2 دن کا 4 دن کا، مریض خراب ہوتا ہے دور سے آ کے تو اسے ملتی ہے، تو پھر وہ نا اس سے دیکھ کے تو دوائیں دیتے ہیں، وہ بھی مہنگی ہوتی ہے، پھر مریض اپنا علاج نہیں کراتا۔ یہ میں پہلی بات کہہ چکا ہوں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے غریب، یا یہ کیا کرے؟ اگر آپ یہ لیبس میں کوئی سہولیات جس طرح آنکھوں کی ڈائلسس کی سب نے بنائی ہیں، یہ لیبس کھول دیں، اس میں ایمانداری سے ڈاکٹر کام کریں، انہیں اچھی تنخواہ دیں، اچھی جگہ پہ 3-4 ہر شہر میں کھول دیں، تو غریب گاؤں میں کہیں درمیان میں کوئی 20 گاؤں ہیں درمیان میں کھول دیں، تو لوگوں کو شعور بھی آ جائے گا، یا ٹیسٹ ہو جائے گا پہلے ہمارا، تو ہم پھر ڈاکٹر کے بعد جانا ہے، یا ادھر ساتھ ڈاکٹر بھی بٹھا دیں شوگر کا، یا یہ چیزیں ہیں وہ ساتھ ہی دیکھ دیں، تھوڑی سی فیس سے ان کا گزارا ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ تو اگر کسی کے متعلق میں نے مخالفت میں کوئی بات نہیں کی، اگر کسی کو بھی لگا ہے تو میں نے صرف اپنے غریبوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے کی ہے، اور مخیر حضرات سے ریکویسٹ کی ہے کہ بیماریوں کی جو تشخیص ہے، وہ اس کا طریقہ جو ہے نا، وہ لیب ٹیسٹ ہے، اس پہ کوئی سوچیں، جو نا صحیح طریقے سے ہو جائیں، سٹارٹ میں مریض کرا لیں تاکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان کا ٹائم بھی بچے اور پیسے بھی بچیں۔ امید ہے آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا، تو آپ اسے نا زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، یہ ثواب کا کام ہے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میرے آپ جتنے ویلاگ پچھلے دیکھ لیں،
میں نے 27-28 کر دی ہیں، اس میں کیا میرا مطلب ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، میں نے آگے بھی جو کرنی ہے اس طرح کی، بس لوگوں کو شعور دینے کی اپنے لیول کے حساب سے دینا ہے۔ باقی بڑے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو تو شعور ہے، جو مڈل کلاس یا کچی آبادیوں والے یا ان کے لیے میرا زیادہ ویلاگ ہے۔ اس لیے آپ میرا یہ ثواب کا کام ہے، میرا یہ ویلاگ نا آگے سے آگے وہ غریبوں تک، لوگوں تک اور مخیر حضرات تک پہنچائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، شکریہ، السلام علیکم۔